ساری کی ساری عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادات پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں محبت کرنے والے نہیں بنتے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے نہیں بنتے، آپس میں حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آپس میں محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ نماز کی روح ہے، روزے کی روح ہے۔ روزے کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے، سارے کی ساری عبادات کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک مسلمان نے گھر کے اندر نماز پڑھی، سارے جانتے ہیں، یہ مشہور حدیث شریف ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے۔ دوسرے مسلمان نے آ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے 27 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی، جامع مسجد میں نماز پڑھی جہاں پر جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 500 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، بیت المقدس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو 10,000 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جماعت سے، مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس مسلمان نے اکیلے گھر میں نماز پڑھی، جو سورت اس نے وہاں پر پڑھی، جو تلاوت اس نے وہاں کی، وہاں پر بھی نماز کے اندر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، وہاں پر بھی اس نے رکوع کیا، وہاں پر بھی اس نے سجدے کیے، وہاں پر بھی سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھی، وہاں پر بھی اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھی، وہاں پر بھی اس نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جو تشہد اس نے گھر کی نماز میں، اکیلی نماز میں، گھر کی نماز میں پڑھی، وہی تشہد اس نے جامع مسجد میں پڑھی، وہی تسبیحات اس نے بیت المقدس میں پڑھے، وہی تسبیحات اس نے، وہی رکوع اس نے، وہی سجود اس نے مسجد نبوی میں کیے، وہی رکوع اور سجود اسی طریقہ سے، جس طریقہ سے عبادت اس نے، جس طریقہ سے اس نے نماز اکیلے گھر میں پڑھی ہے، اسی طریقہ سے اس نے عام مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، اسی طریقہ سے اس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، اسی تسبیحات کے ساتھ اس نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور اسی تشہد کے ساتھ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی، جس طریقہ سے اس نے گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، بیت المقدس میں پڑھتا ہے تو 10,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فرق واضح کیوں کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ
یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو کسی مسلمان کی زیارت نہیں ہوتی، کسی مسلمان سے مصافحہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان سے حال حوال نہیں لے سکتا، کسی مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا۔ جب مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو کئی مسلمانوں کی زیارت ہو جاتی ہے، کئی مسلمانوں سے مصافحہ ہو جاتا ہے، کئی مسلمانوں کو وہ سلام کر بیٹھتا ہے، کئی مسلمانوں سے حال حوال پوچھ بیٹھتا ہے، پھر بیت المقدس میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کر نماز ادا کرتا ہے تو مسلمانوں کا مجمع بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مجمع کے بڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی زیارت ہوئی، پہلی مسجد سے زیادہ اس نے مسلمانوں کی زیارت کی، پہلے سے زیادہ اس نے مسلمانوں سے مصافحہ کیا، پہلے سے زیادہ اس نے مسلمانوں کو سلام کیا، پہلے سے زیادہ ان مسلمانوں کے حال حوال پوچھے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا تو بیت المقدس سے زیادہ مجمع بڑھ گیا، اتنا زیادہ مجمع بیت المقدس میں نہیں تھا جتنا زیادہ مجمع مسجد نبوی میں تھا، تو اور زیادہ مسلمانوں کے حال حوال پوچھ لیے اور مسلمانوں کی زیادہ زیارت کر لی۔ جب مسجد حرام میں پہنچا وہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجمع مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہاں پر جب پہنچا تو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی زیارت کی، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے مصافحہ کیا، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا حال حوال پوچھا، تو مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس محبت بڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے بڑھا کر 1,00,000 کے برابر اجر عطا کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کی روح اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے بن جائیں، مسلمان آپس میں حسن اخلاق سے حسن سلوک سے پیش آنے والے بن جائیں۔ آج کل مسلمان نماز پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، تہجد پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے، نوافل ادا کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، تسبیحات بیان کرنے والے زیادہ مل جاتے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے زیادہ مل جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن آپس میں محبت سے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمان نماز بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، حج ادا کرنے کی کوشش اور قوت خرچ کر دیتے ہیں، ساری کی ساری عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادات پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں محبت کرنے والے نہیں بنتے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے نہیں بنتے، آپس میں حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بغیر روح کے کرتے ہیں، ہماری نماز میں، ہماری عبادات میں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہمارے عمرے میں، ہماری زکوٰۃ میں، ہماری تمام عبادات میں روح نہیں ہوتی، بغیر روح کے عبادات کرتے ہیں۔